بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیکچر نمبر جو 72 آپ سن رہے ہیں، سیریز نمبر 72، اسی لیکچر کے آگے ہم اسی ویڈیو کو آگے مزید کریں گے. تو ابھی صبح ہو چکی ہے، رات کو میں یہاں پہنچوں گا آباد میں، تقریباً 12:15 بجے کا ٹائم تھا، اور ابھی صبح کا ٹائم ہے. اور کافی اسٹوڈنٹس آئے تھے میرے پاس یہاں مجھے ملنے کے لیے، جنہوں نے انیشل ٹیسٹ کے بارے میں اور آئی سی بی کے بارے میں بہت سے کویشچنس کیے اور ملاقات کر کے وہ چلے گئے. اور کچھ کالجز میں نے یہاں لیکچر بھی دیے، اور ابھی بھی 1-2 کالجز ہیں ان میں جا کے لیکچر دینے ہیں. میں نے اقبال اور نثر نو پہ اسپیچ کروں گا، اور بچوں کو گائیڈ لائن دیں گے جس کے کویشچنز ہیں مختلف حوالوں سے، چاہے ایس بی کے ہوں یا انیشل ٹیسٹ کے ہوں، پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کے بارے میں وہ ہم بریف کریں گے. تو ابھی ہمارے ساتھ ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسپیشل آیا ادھر، وہ بڑے دور سے آیا ہے، جیسے پتہ چلا ہے کہ آباد آ رہے ہیں سر. تو اس سے پوچھتے ہیں کہاں سے آیا ہے اور اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، یہ خود ہی کروائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا، آپ کا کیا انٹروڈکشن کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میرا نام دانش علی ہے، سن آف علی اکبر. میں پی آف حویلیاں کینٹ سے آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا. مجھے پتہ چلا تھا رات کو کہ آپ آ گئے ہیں آباد میں، تو صبح پھر میں نے سوچا کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے. تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے آرمی کی پریپریشن کس طرح کی تھی. سر میں نے 7 مئی کو میرا سیکنڈ ایئر کے پیپر ختم ہوئے تھے. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ جب آپ نے رابطہ کیا میرے سے تو کس طرح میرا آپ کو پتہ چلا کہ سر عمران ہیں اور تیاری کراتے ہیں اس طرح؟ سر میں یوٹیوب پر آپ کے چینل وغیرہ سنتا تھا، تو چینل کے آخر میں آپ کا نمبر آ جاتا تھا، وہ نمبر میں نے سیو کر لیا تھا. اس طرح سے پھر آپ کے ساتھ میرا ایک دفعہ کنٹیکٹ ہو گیا تھا، اس طرح ملاقات ہوئی. تو کافی عرصہ پھر میں نے آپ کے ساتھ باتیں وغیرہ بھی کی ہیں، آپ کے لیکچر وغیرہ بھی میں سارے تو لیکچر کیسے لگ رہے ہیں یوٹیوب پہ جو لیکچر ہیں؟ الحمدللہ آپ کافی اچھے لیکچر دے رہے ہیں آرمی کے حوالے سے. تو یہ لیکچر تو مجھے انیشل ٹیسٹ میں بھی کافی اچھے آئے تھے، لگے تھے. آپ نے ماشاءاللہ انیشل کلیئر کر لیا ہے. جی میں بھی میرا 13 مئی کو کلیئر ہو گیا تھا. تو کیا یہ لیکچر فائدہ مند ہوئی ہے؟ ہاں یہ لیکچر تو کافی فائدہ مند ہے اکیڈمک ٹیسٹ کے لیے اور وربل اور نان وربل کے لیے بھی. جی میکسیمم انہی سے آئے ہیں تقریباً. جی میکسیمم انہی سے آئے ہیں، یہ ریپیٹ ہو رہے تھے نا. تو آپ کیا میسج کیا دیں گے اپنے سننے والوں کو جو اسٹوڈنٹس ہیں؟ میں سننے والوں کو یہ لیکچر دوں گا کہ آپ کے لیکچر وغیرہ سنیں تو انیشل الحمدللہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اکثر بچوں نے کلیئر کر لیا. اچھا جی جس طرح جو میرے اکیڈمی میں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو 85% بچے کلیئر کر چکے ہیں. اچھا وہ بچے جو 15% وہ بچے جو بالکل ہی نہیں پڑھتے، اسٹڈی نہیں سیریس نہیں ہے، تو وہ فیل ہوئے ہیں. ادروائز تھوڑی سی محنت کر رہے ہیں. ڈیلی میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ، اگر 1 گھنٹہ ڈیلی پڑھیں گے، اور یہ جو بک ہے میری جو آپ کے سامنے ہیں اور جو نوٹس ہیں ان کو، اور جو لیکچر ہیں یوٹیوب پہ، اگر یہی سنتے رہیں گے تو انیشل کلیئر ہو جائیں گے. بچوں نے بہت زیادہ بڑے بڑے بستے اٹھائے ہوتے ہیں، جس طرح بھی آپ آئے ہیں میرے پاس ایک بہت بڑا بستہ اٹھایا ہوا ہے، اور بہت مختلف کمپنیوں کی کتابیں ہیں، نام میں نہیں لینا چاہتا ان کمپنیوں کا. تو وہ پڑھتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں. جی بہت زیادہ کتابیں پڑھ کے کنفیوز انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے ٹیسٹ کیسے کلیئر کرنا ہے. تو انہیں میں یہی میسج دیتا ہوں، ٹو دی پوائنٹ پڑھیں، وہی چیزیں پڑھیں جو آتی ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے آرمی کی. انٹرویو کی تیاری کیسے کرنی ہے میں نے وہ اوپر ہی بتایا بیٹھی ہوئی ہے کہ انٹرویو میں سب سے پہلے تو آپ کی پرسنالٹی چیک کی جاتی ہے کہ آپ میں کتنا کانفیڈینس ہے، بات چیت کا انداز کیسا ہے، انداز گفتگو جیسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کتنے ڈیسنٹ ہیں، ایک لیڈر ہوں گے تو کیسے ہوں گے. تو فوج میں تو بنا بنایا افسر چاہیے نا. نمبر 2 دیکھتے ہیں آپ کا نالج پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان سے آپ کو کتنی حب ہے، کتنی آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں سیاسی حوالے سے اور فوجی حوالے سے کتنا نالج رکھتے ہیں. تیسرا چیک کیا جاتا ہے افواج پاکستان سے لگاؤ، کہ افواج پاکستان، اس کی ہسٹری. اسی طرح نیشنل افواج کے علاوہ انٹرنیشنل جو افواج ہیں تو ان کے بارے میں ان کی ہسٹری کہ کتنی معلومات ہے، کتنا انٹرسٹ ہے آپ کا آرمی میں. اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ جو چیز چیک کی جاتی ہے وہ چیک کیا جاتا ہے آپ کا جنرل نالج اور کرنٹ افیئرس. جنرل نالج انٹرنیشنل حوالے سے، ایک تو پاکستان افیئرس کی میں نے بات کی، دوسرے انٹرنیشنل افیئرس اور انٹرنیشنل جنرل نالج آپ کا چیک کیا جاتا ہے کہ دنیا کے بارے میں آپ کتنی معلومات ہیں، دنیا کے مختلف ممالک کی کیپٹلز، ان کی کرنسی، ٹھیک ہے، ان ممالک میں بولی جانے والی زبانیں، ان کا ذریعہ معاش، ٹھیک ہے، ان کے لیڈرز، ان کے ہیروز، ان کی ترقی کے راز، اگر پستی کا شکار ہیں تو کیوں، مختلف تنظیمیں، یہ چیک کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بیٹا آپ نے صحیح طریقے سے اسٹڈی کرنی ہے.
और फिर ये भी क्वेश्चन किए जाते हैं, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यू में, कि आप आईक्यू लेवल चेक करने के लिए मैथ्स के भी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इस तरह ओवरऑल एक पर्सनालिटी इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के देखी जाती है। और जो स्टूडेंट्स इस तरह तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाए। फिर एक सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि स्टूडेंट पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। ये मुझे खुशी है कि पढ़ना चाहिए। अखबारात भी पढ़ रहे होते हैं, जनरल नॉलेज की मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं वो भी देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर भी सुन रहे होते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, जिस तरह आपने ये बुक्स का पूरा एक अंबार लगाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, उनके टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, जिस तरह आपका टेस्ट क्लियर हो चुके हैं। Yes, sir. लेकिन एक तरफ तो ये पढ़ते होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, दूसरा जो पहलू है शख्सियत का उसको बिल्कुल बाज़ बच्चों ने नज़रअंदाज किया होता है। और वो क्या है, वो फिजिकल फिटनेस। आप तो माशाल्लाह फिजिकल फिट नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि तो आप प्रैक्टिस करते होंगे, आपके वाले साहब भी सोल्जर हैं, तो उम्मीद है आप फिट होंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं अक्सर, जो जिनका बैकग्राउंड सिविल बैकग्राउंड है, तो वो फिजिकल फिटनेस पे जोर ही नहीं देते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर फिजिकल हवाले से अनफिट होने की वजह से वो रह जाते हैं। Yes, sir. तो ये मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहता हूँ आज के इस लेक्चर में, कि ना सिर्फ एकेडमिक्स पे जोर दें, करंट अफेयर्स पे जोर दें, वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, तो उन्हें चाहिए कि फिजिकल फिटनेस भी उतनी ज़रूरी है Yes, sir. जितना जनरल नॉलेज है, तो फिजिकल फिटनेस पे भी ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। तो आप अभी बताएं कि ये बुक जो है कितनी पढ़ी है, कब आपको वो मिली है बुक? ये आपने मुझे भेजी थी ये वाली बुक, इसका आर्मी सिलेक्शन टेस्ट गाइड इसका नाम है। जी जी। तो ये मैंने वर्बल नॉन वर्बल तो मैंने सारे पढ़ लिए थे, तो इसके 1800 के करीब इसके एकेडमिक है, इसमें से मैंने 700 पढ़ लिए हैं। अच्छा, ये सुनूंगा आपसे मैं, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो ना वो भी पूछता हूँ मैं आपसे कि कितने याद हैं। परेशान नहीं होना। नहीं, ये परेशान नहीं हूँ। अच्छा, अगर आते होगे तो फिर आप मुझे सही आंसर देंगे, दिखाएं मुझे। आपने तो माशाल्लाह इनिशियल भी क्लियर किए हुए हैं। ये देखें एबटाबाद का ये खूबसूरत घर है, ये हमारे दोस्त का है, और दरख्त देखें, हरियाली, सब्ज़ा, मौसम, तो यही चीज़ें मुझे खींच के ले आती हैं एबटाबाद, और लोगों की मोहब्बत है। So where is the grave of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Where is the grave of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? नबी पाक सल्लम का रोज़ा अक़दस कहाँ पे है? मदीना मुनव्वरा में। मदीना मुनव्वरा में। गुड। और जन्नत और बकी भी? मदीना में। और जन्नत और बकी क्या कब्रिस्तान है मदीना मुनव्वरा का? मक्का का पुराना नाम क्या है? मक्का का पुराना नाम बक्का है। गुड, शाबाश। इसका मतलब बता सकते हैं? सॉरी जी, इसका मतलब है, बक्का कहते हैं आहो बका, आहो बका से निकले। आहो बका का मतलब ज़ारो कतार रोना, यानी कि वो जगह जहाँ ज़ारो कतार रोया जाता है, बख्शिश चाहने के हवाले से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत से, जहाँ कसरत से रोया जाता है, उस जगह को बका कहा जाता है। आहो बका से निकला है, रोने वाली जगह। तो पुराना नाम इसका बक्का था, बाद में ये बक्का से मक्का हो गया। कराची पाकिस्तान का पहला कैपिटल था, जी। इस्लामाबाद से पहले। तो कब ये इस्लामाबाद कैपिटल बना? ये तो 1887 में बना। 1960, 1960 में। 1960। ठीक है, बाज़ बुक्स में भी गलत होता है, तो 1960 इसकी तारीख बिल्कुल ठीक है। और कराची का पुराना नाम क्या है? कराची। जी, कुलांची। कुलांची का मतलब है सफ़ेद पत्थर। तो आप ये बताएं, जो इनिशियल क्लियर किया है, एक तो ये आपने बताया कि बुक्स पढ़ी, आपके लेक्चर सुने हैं, ये कितने महीने तैयारी की आपने इनिशियल की? सर मैंने महीने क्योंकि काफ़ी टफ था ये इनिशियल टेस्ट ना, जी। अक्सर बच्चे फेल हो रहे हैं। नहीं सर, वर्बल नॉन वर्बल तो 7 मई को मेरे सेकंड ईयर के पेपर खत्म हुए थे। कौन से दर से आपने, जी, कौन से दर से पढ़ा है? सेकंड? मैंने दी आलमार स्कूल एंड कॉलेज हवेलिया में। आप हवेलियाँ बेसिकली रहने वाली हवेली के आप? जी। अभी हवेली पीएफ जो हवेलिया कैंट में रहता हूँ। जी, तो अभी हवेली से आ रहे हैं जी, मुझे हवेलिया मिलने। से मैं आया। तो कितनी देर का सफ़र था ये? आप बाइक पे हैं? जी, बाइक पर 1 घंटा तकरीबन। 1 घंटा। जी।
تو کافی سفر کیا آپ نے بائک پہ. جی. تو میں نے 7 مئی کو میرے پیپر ختم ہو گئے تھے. اس کے بعد میرا 13 مئی کو ٹیسٹ تھا. اچھا. تو اس دوران تو میں نے وربل نان وربل کافی اچھے طریقے سے پریپیئر کر لیے تھے. جب بچے سیکنڈ ایئر کے پیپر دیتے ہیں تو انہیں وربل اور نان وربل کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہوتا. جی جی. یہ اکیڈیمک میں تو وہ سیکنڈ ایئر میں مطالعہ پاکستان میں پڑھتے رہتے ہیں. جی جی. تو وربل نان وربل کے اوپر میں نے کافی، خاص کر وربل کے اوپر میں نے کافی توجہ کی تھی. تو اچھا. اکیڈیمک میں تو میں آپ کے یوٹیوب چینل وغیرہ سنتا تھا. اچھا. تو اس وجہ سے میرا اکیڈیمک اور آپ دیکھیں اکیڈیمکس میں جو یوٹیوب چینل کے جو میں لیکچر ہیں اسی میں سے آئے ہیں. یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا. اسی میں سے ہے جی کیونکہ جی. یہ جو آپ کے لیکچر تھے یہ کافی ریپیٹ ہو رہے تھے یہی والے کوشچن. جی جی. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے میرا یہ اکیڈیمک بھی کلیئر ہو گیا تھا. جی جی. تو اسی پروسیس سے میرا انیشل کلیئر ہو گیا تھا. ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد فزیکل تھا. فزیکل تو میں باسکٹ بال اسپورٹس مین بھی ہوں، ہزارہ کے پی کے میں کھیلتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو میں پروونشل لیول پر بھی کھیلتا ہوں. اچھا صوبائی سطح پر آپ کھیلتے جی. ہیں. اس ٹیم میں ہیں آپ؟ جی اس ٹیم میں ہوں. میرا اچھا نام گڈ. پورا نام بتائیں اپنا. دانش علی میرا نام ہے. دانش علی. جی سن آف علی اکبر. جی ماشاء اللہ. تو اس کی وجہ سے میری کافی فزیکل فٹنس تو تھی. فٹ بال کتنا ٹف گیم ہو. نہیں فٹ بال نہیں، باسکٹ بال وہ بھی کافی ٹف ہے. وہ اسی بھی لیے اس قد کی آپ کا کافی stamina لمبا ہے. کیونکہ جو بچہ چاہیے میں بتا دوں ساتھ جرنالسٹ کے اضافہ جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے نا جی ان بچوں کو چاہیے باسکٹ بال کھیلیں. جی باسکٹ کیا کھیلیں؟ باسکٹ بال. اس سے قد لمبا ہوتا ہے. جی. باسکٹ بال وہ گیم ہے جس سے آپ کا قد لمبا ہوتا ہے. جی. مجھے بعض بچے پوچھتے ہیں قد کیسے لمبا کرنا ہے، تو بعض لوگ کیا آنسر دے رہے ہوتے ہیں، بعض کیا. تو آنسر یہی ہے بیسٹ جو ہے باسکٹ بال کھیلنا شروع کر دیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر باسکٹ بال پلیئر ان کی ہائٹ کافی ہوتی ہے. آپ کی ماشاءاللہ صحیح ہائٹ ہے. تو اس کی وجہ سے میرا اسٹیمنا کافی زیادہ تھا. اور پش اپ اور چین اپ وہ تو میں کافی روزانہ کرتا تھا. اچھا 50 میں پش اپ نکال لیتا ہوں الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. تو اس وجہ سے میرا فزیکل بھی کلیئر ہو گیا تھا. میڈیکل تو الحمدللہ میں کافی فٹ تھا. انشاءاللہ آئندہ آگے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. جی الحمدللہ. تو آپ فٹنس پہ زور دیتے رہیں، پڑھتے رہیں تو امید کی جاتی ہے. الحمدللہ ابھی میں یہ میری بکس ہیں جی جی. اس کی میں ورڈ ایسوسیشن کوانٹ اسٹوری وغیرہ یہ میں ورڈ ایسوسیشن پہ میں نے لیکچر دیا ہوا ہے یوٹیوب پہ نا ایک، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزید لیکچر آ رہے ہیں. اس طرح میں خود جملے بناتا ہوں. اچھا. کیونکہ یہ جملے مجھے آخر میں یاد رہیں. کچھ بتائیں نا جو بنائے ہیں جملے آپ نے. ٹھیک ہے آپ کو بتا دیتا ہوں. پکچر سٹوری وغیرہ اور پوائنٹر سٹوری وہ کیسی تیاری ہو رہی ہے؟ الحمدللہ وہ بھی اچھی ہو رہی ہیں. وہ بھی میں آپ کو ایک پڑھ کے سنا لیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جس طرح فیملی ہے، ہی بلانگ ٹو دی ریسپیکٹیبل فیملی. ڈرنک علی ڈرنک واٹر ان 3 اسٹیپ. گے خوش ہونا. He feels gay to see his mother. Bold, his voice is bold. Young, his aim are young. یہ میں آپ سے ملا تھا تو آپ سے جب ملاقات ہوئی تھی آپ نے مجھے بولا تھا کہ ہر جملے میں اس طرح ہو کہ ہر جملے میں روشنی ہو. آپ کا ہر جملہ روشن نظر آئے، کچھ نہ کچھ چمک ہو جملے میں. ایسا ہو کہ لرٹ ہو سننے والا. اس دیکھیے جس طرح کیا نا جس طرح یہ کہا جائے کہ اگر کسی جگہ حملہ ہو جائے، کسی دہشت گرد نے حملہ کیا ہو فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو اگر چیف آف آرمی اسٹاف یہ کہہ دے تقریر میں کہ دہشت گردوں نے میرے دل پہ حملہ کیا ہے. جنرل عیل شریف نے ایک اسپیچ کی تھی جس میں یہ جملہ تھا، جملہ چھوٹا سا ہے کہ دہشت گردوں میں اے پی ایس پہ جب حملہ ہوا تھا کہ میرے دل پہ حملہ ہوا. جب یہ سنتا ہے آرمی چیف نے یہ کہہ دیا تو سننے والے سارے حیران ہوتے ہیں کہ چیف نے بڑے محبت ہے. اس طرح خوبصورت جملے چھوٹے، بریف، ٹو دی پوائنٹ، اور ایسا جملہ ہونا چاہیے جس کا ایک ہی مطلب ہو، کلیئر ہونا چاہیے. ایسا جملہ نہیں ہونا چاہیے کہ دو زوم آنی نہیں ہونا چاہیے. پھر جملوں میں جو ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہے یہ آپ کو میں بتاتے چلوں کہ آپ نے ہی، شی، وی، دے، ٹھیک ہے، آئی کے اسپیشلی استعمال نہیں کرنا. ہر جملے میں آپ نے آئی کا استعمال نہیں کرنا، وی کا نہیں کرنا، دے کا نہیں کرنا، ہی کا نہیں کرنا، شی کا نہیں کرنا. جملے ایسے بنانے ہیں. اور پھر فریزز نہیں بنانے ہیں، ضرب الامثال کا استعمال نہیں کرنا، محاورے نہیں بنانے ہیں. جملہ اپنا ہونا چاہیے، کریٹیوٹی ظاہر ہونی چاہیے. اور جملے کیا ہونے چاہیے جس طرح میں نے بتایا کہ ایک اس میں روشنی ہو، ایک میسج ہو، اور اس جملے سے پتہ چلتا ہو کہ آپ ایک اچھے لیڈر ہیں. اور پازیٹیو جملے بنانے ہیں، ناٹ کا استعمال نہیں کرنا، مایوسی کا ذکر نہیں کرنا، میت کا ذکر نہیں کرنا، امید کا ذکر کرنا ہے، کامیابی کا ذکر کرنا ہے. تب آپ کے جملے اچھے ہوں گے اور سننے والا پھر کہے گا کہ آپ کی سوچ پازیٹیو ہے اور آپ ایک اچھے انسان ہیں. تو ابھی کچھ جملے ایسے ہیں جو اچھے جملے وہ آپ سنائیں جو آپ نے بنائے ہیں. یہ کولڈ ہے جس طرح کولڈ، دی ویدر از کولڈ دی ڈے. ان دنوں موسم ٹھنڈا ہے. یہ تو دیکھیں عام سے جملہ ہو گیا نا. آپ ایسا جملہ بنائیں کہ
ایک لیڈرشپ کوالٹی ظاہر ہوتی ہو. uppermost. جی Offering namaz is uppermost duty, our uppermost duty. ٹھیک ہے. نیکسٹ بتائیں. اسٹوری جو بنائی ہے، اسٹوری جو آپ کہہ رہے تھے، پوائنٹر اسٹوری ہے یا پکچر اسٹوری؟ اسٹوری میں نے لکھی. پکچر کون سی تھی؟ پکچر ایک وومن تھی اور ایک مین تھا نا. اچھا وومن اس کو کچھ کہہ رہی تھی، اچھا اس کے اوپر میں نے بنائی تھی. تو ایک والد تھا، وہ اس طرح بیمار پڑا ہوا تھا، اس کا بچہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو اس طرح کافی ایک ڈاکٹر بھی پاس تھا، اس کے اوپر میں نے بنائی تھی. پھر میں آپ کو وہ بھی وہ بھی سنا دیں آپ. Mr. Ahmed is a businessman. He has a son named Ali. Mr. Ahmed was going to drop his son to school early in the morning. But in the way he got soft pain in the stomach, so they went to the nearest hospital for check-up. Fortunately, the doctor was at the hospital at that time. He started check-up of the Mr. Ahmed. Ali was praying for his mother. After treatment, Mr. Ahmed get much better. Doctor advised him to have bed rest. Mr. Ahmed dropped Ali in the school and went back to the home. یہ میں نے پکچر اور اسٹوری بنائی تھی. اسی طرح پوائنٹ اور اسٹوری وغیرہ میں نے بنائی ہیں، وہ بھی سنا دیں. وہ میں نے اس کے اوپر بنائی تھی. یہ رجسٹر میں نے کافی آپ نے دیکھا نا، یہ محنت کی ہے بچے ہیں، وہ رجسٹر فل کیے ہوئے ہیں لکھ کے. جی یہ میں نے لیکن یہ پاکستان آرمی سے محبت ہے آپ لوگوں کو نا، اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ آرمی میں بنے، آپ سلیکٹ ہو جائیں انشاء اللہ تعالیٰ. یہ ایک ہی پوائنٹ اسٹوری کے اوپر میں نے کافی 2-3 لکھی تھی نا. اچھا. تو یہ تھی شی واز alone in her room. شی واز alone in her room. in her room. اس سے آگے آپ نے بنانا ہے. جی. She started thinking about her higher studies. Presently she complete her higher education for Government College Lahore. She is making a man to join medical college in England due to better education medical student. گڈ، صحیح ہے. تو اس کے اوپر میں نے کافی ایک پوائنٹ اسٹوری کے اوپر میں نے کافی بنائی ہیں. تو اسی طرح میں نے اردو کے کمپلیکیشن سینٹینس بھی بنائے ہیں. اچھا گڈ. تو فار ایگزامپل آپ کو اس میں سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو کے کتنے آتے ہیں؟ 26 سینٹینس آتے ہیں. جی 26 آتے ہیں. 26 آتے ہیں. الحمدللہ میں نے جی یہ میں روزانہ 30 MCQs پریکٹس کرتا ہوں نا. اچھا گڈ. یہ میں نے 241 لکھ لی ہیں. سننے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کافی موٹیویشن مل رہی ہے آپ کے لیکچر سے، محنت کرنی چاہیے. ابھی دیکھیں جیسے ہم رجسٹر فل کیے ہیں، کتابیں رکھی ہیں. 30 MCQs لکھتا ہوں اور یاد بھی کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے وہاں پر یاد رہیں. گڈ، شاباش. لکھ کے یاد کریں گے نا، جب لکھ کے یاد کریں گے تو کبھی بھولے گا نہیں. یہ الحمدللہ یہ بھی کچھ سنائے نا اردو کے سینٹینس جو بنائے آپ نے. اور یہ میں بتاؤں کہ 26 آتے ہیں اور 6 منٹ ٹائم ہوتا ہے. 6 منٹ میں 26 آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. اس طرح انگلش کے بھی 26 ہوتے ہیں، 6 منٹ ٹائم ہوتے ہیں. جی بتائیں. میں سوچتا ہوں کہ پاکستانی ہر بچہ اسکول اور کالج جائے. ڈاکٹر کو دیکھ کر مریض کو کچھ حوصلہ ہوا. بعض اوقات انسان یہاں سے آگے بنانے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں. خوشی کے لمحوں میں وہ غریبوں کو نہیں بھولا. گڈ، یہ اچھا جملہ ہے. فارغ وقت میں وہ نیٹ چلاتا ہے. یہاں سے شروع ہے. ٹھیک. نیٹ پر کوئی بھی ایکڈیمک کے بارے میں اور جنرل نالج کے بارے میں. گولیاں چلنے لگی تو ہمت اور بڑھ گئی. گڈ، شاباش. دیکھنے میں تو وہ فٹ لگتا ہے. نیند کی حالت میں وہ نہا لیتا ہے. اسکول کی چھٹی ہوتے ہی وہ دوستوں کے ساتھ استاد کے گھر چلا گیا. جلدی میں آ کر اس نے گاڑی روک لی. پوری کوشش کرنے کے باوجود وہ گاڑی نہ روک سکا. موت کی سزا سنا کر جج نے انصاف کر دیا. معافی مانگ کر اس نے گناہ کا اعتراف کیا. ہزاروں خواہشات کے ساتھ اس نے اپنی نئی زندگی شروع کر دی. لیڈر بننے کے لیے اس نے دن رات محنت کی. ماشاءاللہ، یہ جملے ٹھیک ہیں صاحب کی. صاف پریشان ہو کر اس نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا. آرمی میں کوئی لمحے ایسے آ جاتے ہیں نا. ناکامی کے باوجود اس نے دوبارہ محنت کرنے کی ٹھان لی. دشمن کو دیکھتے ہی اس کے حوصلے بلند ہو گئے. فرصت کے وقت میں بھی وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے. خوبصورت ہونا بھی ایک نعمت ہے. قسمت کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے. حالات کی دنیا سے باہر آ کر بھی سوچنا چاہیے. خیالات کی دنیا سے. جی حالات کی دنیا سے باہر آ کر بھی سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. روشن مستقبل کی خاطر اس نے محنت کی. ایٹم بم بنا کر ملک کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے. زندگی کے غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں.
ٹھیک دشمن کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے. انتظار کرتے کرتے شام ہوگی. مشکل اوقات میں ہمت سے کام لینا چاہیے. ملاقات کے لیے اس نے شام کا وقت دیا. طاقت آزمانے کے لیے بھی دماغ کا استعمال ضروری ہے. اس طرح میں نے سر کافی جملے بنائے ہیں. ماشاء اللہ. یہ اسی طرح میں نے انگلش کے کمپلیٹ سینٹینس بھی الحمدللہ. تو کچھ ہمیں سنائیں انگلش کے جو جملے آپ نے بنائے تاکہ وہ بھی اچھا. اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو جائے. At night there are many stars shine in the sky. His attitude is positive. His anger cool down when drive the car. His biggest sin is based on false statement. When he become poor, he work overtime. When a girl sit alone, she think about her future. His problem is solved quickly. When he came in power, he helped needy person. اس طرح سر میں ریلیشن شپ بٹوین بوائے اینڈ گرل ان سبلنگ. ہی لو فار کنٹری از انکاؤنٹیبل. ان ڈارکنیس ہی سویک لائٹ آن. اس طرح کے سر میں نے کافی پازیٹیو جملے بنائے. کتنے جملے بنائے ہیں آپ تقریباً کتنے؟ سر یہ تو میں 2 دن سے یہ والے سینٹینس کمپلیٹ والے شروع کیے ہیں. تو یہ والے میں نے کم بنانا شروع کیے ہیں. یہ میں نے 10 ایک دن میں نے کہا ہے کام وقت میں کام کروں مگر اچھے طریقے سے کروں. صحیح بات ہے. تو میں نے 10 روزانہ بنانا شروع کیا. ماشاءاللہ. اسی طرح یہ میں روزانہ ورڈ ایسوسیشن ایک پوائنٹ اسٹوری. دیکھیں آپ محنت کتنا ٹائم دیتے ہیں ڈیلی، کتنے گھنٹے پڑھتے ہو؟ تو سر صبح کے ٹائم بھی پڑھتا ہوں اور شام کو بھی. صبح شام پڑھتے ہیں؟ کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں؟ سر صبح 3 گھنٹے صبح پڑھتا ہوں. 3 گھنٹے. جی. اور شام کو؟ شام کو مغرب سے عشاء کے درمیان میں اور عشاء سے پھر رات کو 11 بجے تک. اچھا ماشاء اللہ. دن رات ایک ہی ہوئی ہے مطلب آپ نے. الحمدللہ. جو بچے محنت کرتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے اور حوصلے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوائیں، ان بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں، ان اسٹوڈنٹس کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا حوصلہ ہوتا ہے. اور پاکستان کا جو مستقبل ہے انشاءاللہ بڑا تابناک ہے، روشن ہے. اور ہماری جو نوجوان نسل ہے، نسل نو، جس پہ بھی میں کچھ دیر کے بعد جا رہا ہوں کالج میں ایبٹ آباد کے لیکچر دینے کے لیے، تو نسل نو سے بڑی امیدیں ہیں. اور انشاءاللہ یہ شہین ہیں، اقبال کے شہین ہیں، اور سوچ بھی بلند ہے اور اڑان بھی پرواز ان کی اونچی ہے. شہین، کسی نے پوچھا علامہ اقبال سے کہ آپ نے یہ شہین کو علامت کے طور پہ نوجوان نسل کے لیے کیوں استعمال کیے؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ شہین میں کچھ ایسی خوبیاں جو میں مرد مومن میں دیکھنا چاہتا ہوں، نوجوان نسل میں دیکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1، اس کی اڑان اونچی ہے، پرواز اونچی ہے. تو مرد مومن کی سوچ اونچی ہونی چاہیے، اخلاق اونچا ہونا چاہیے. نمبر 2، شہین کا توکل اتنا زیادہ ہے گھونسلہ نہیں بناتا. شہین وہ پرندہ ہے جو گھونسلہ نہیں بناتا. اس طرح جو مرد مومن ہے وہ مادیت کی طرف نہیں جاتا، دنیا کی طرف نہیں جاتا، دنیا سے محبت نہیں ہوتی، توکل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. اس کے علاوہ شہید جو ہے، یہ جو شہین ہے یہ کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا. شہین وہ پرندہ ہے جو اپنے زور بازو سے خود شکار کھیلتا ہے. کسی کا مارا ہوا مردہ پڑا ہوگا نا، مارا ہوا مردار نہیں کھاتا. تو جو مرد مومن ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ حلال کی روزی حلال کھائے، حلال کھاتا ہے، حرام نہیں کھاتا، زور بازو سے محنت کرتا ہے، محنت مزدوری کر کے رزق حلال کی جانب جاتا ہے. تو اس طرح کی انہوں نے خوبیاں بتائیں شہین کی اور مرد مومن کی جو ملتی جلتی ہیں. تو آج کے اس لیکچر میں جو ہم نے شروع کیا تھا کل رات سے، اسٹوڈنٹس کو کافی فائدہ ہوا ہے، اسپیشلی آپ نے جس طرح کے جملے بنائے انکمپلیٹ سینٹینسز. تو میں امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس بھی، باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے آل پاکستان میں جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی محنت کر رہے ہوں گے. اور جو محنت نہیں کرتے ان کو یہی میسج ہے کہ محنت کریں. محنت کامیابی کی کنجی ہے. محنت کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید رکھیں اور شارٹ کٹ تلاش نہ کریں، سفارش کی طرف جانب نہ جائیں. بعض بچے کہتے ہیں نہیں ہوتے کہ سفارش چلتی ہے. آرمی میں کوئی سفارش نہیں ہے، آرمی میں کوئی سفارش نہیں، اور سفارش کرانی بھی نہیں چاہیے. جو بندہ سفارش کے بل بوتے پہ آگے بڑھتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. تو محنت کریں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھیں، اللہ سے سفارش کریں، اللہ سے دعا مانگیں. اور اللہ کی جو سفارش ہے سب سے بڑی سفارش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی بھی محنت ضائع نہیں فرماتی. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لیس الانسان الا ما سعی. انسان کو کچھ نہیں ملتا مگر جتنا کہ اس نے کوشش کی، صحیح کی. تو کوشش کرتے رہیں، ہمت کرتے رہیں، دن رات ایک کریں، ٹائم ویسٹ نہ کریں.
तो कामयाबी ज़रूर आपका मुकद्दर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हज़ारों स्टूडेंट इस टाइम पाकिस्तान आर्मी में, एयरफोर्स नेवी में ऑफिसर्स हैं, और उन सबको मैं यही मैसेज देता हूँ, और जब पढ़ाता था उस वक्त भी यही कहता था, अभी भी यही कहता हूँ कि आगे बढ़ें हिम्मत के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा भरोसा रखते हुए, तो इंशाल्लाह हर मैदान में कामयाब होंगे, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती से सच्ची मोहब्बत और अकीदत होनी चाहिए। बैसीत मुसलमान, ख़त्म नबूवत पे ईमान होना चाहिए हमारा, और नबी पाक सल्लम की ज़ात पे पुख्ता ईमान कि नबी पाक सल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, कोई दूसरा रसूल नहीं आएगा, कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। और कसरत से हमें चाहिए नबी पाक सल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूशी पढ़ें, वज़ू में रहें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, वालिदैन की इज़्ज़त करें और दुरूद शरीफ की कसरत करें, ज़रूर कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसी मैसेज के साथ आज का ये लेक्चर मैं ख़त्म करूँगा। मैं अपने दोस्तों को जी आप क्या एक मैसेज पैगाम देना चाहता हूँ। जी बेटा। ये मेरी एक पॉइंट है, छोटा सा है, मगर इसमें हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। अपनी नमाज पढ़ें और मेहनत करें, जी जी अपने आप को इस काबिल बनाएं कि सिफारिश की ज़रूरत ही ना पड़े। माशाल्लाह। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि वो आपको मजबूर हो जाएं आपको सिलेक्ट करने के ऊपर, अपने आप को इस तरह बना लें। जी जी तो ये मेरे दोस्तों को मेरा पैगाम है, मेहनत करें और यही कुंजी है माशाल्लाह। कामयाबी की। तो अपनी नमाज ना छोड़ें। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वालेकुम सलाम। आखिर में अल्लाह ताला से ही मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए, और पाकिस्तानी जितने आउट ऑफ कंट्री मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी हिफाज़त फरमाए, अफवाज पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। इसी दुआ के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। वस्सलाम। ये स्टूडेंट्स, ये मिज़ाइल चौक है एबटाबाद का, और काफ़ी मसरूफ़ ये चौक है, काफ़ी ट्रैफिक होती है यहाँ आपके सामने। ये देखिए ये मिज़ाइल चौक, और अभी एक दोस्त हैं हमारे, उन्होंने मुझे इनवाइट किए हुए हैं, तो उनसे भी मिलने जा रहे हैं हम।